اور یہ روایت میں کبھی نہ آتا اگر جبرائیل امین خبر نہ دیتے. جبرائیل امین. اور آج کی حد تک بات کو یہاں لا کر روک رہا ہوں، باقی بات انشاءاللہ کل کریں. جبرائیل امین اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ رہے سلام پہنچانے کے لیے. فرماتے ہیں ابھی آپ کی خدمت میں آ رہی ہیں خدیجہ، ان کے پاس برتن ہیں، برتن میں روٹی اور پانی آپ کے لیے. اللہ اکبر. قبلہ یہ بات یاد رکھیے، روٹی پکانے والی خاتون اگر حالت طہارت میں نہ ہو تو روٹی پکے گی صحیح، لیکن شاید مقام عرفانیت پر عارفین کے لیے اس روٹی کے لیے استعمال کرنا اتنا آسان نہ ہوگا. میں عام بات کر رہا ہوں، عام صاحبان عرفان کی. جب کوئی خاتون روٹی بنائے تو باوضو ہو جائے، جب کوئی خاتون روٹی بنائے تو پھر معصومین کے نام پر درود ہدیہ کرے، سورہ الحمد کی تلاوت کرے، باورچی خانے کے آداب اور مستحبات میں دعائیں پڑھے، تب جا کے روٹی کا اثر بدلتا ہے. اللہ اکبر. کتنی پاکیزہ روٹی ہے جسے مصطفیٰ نوش کریں گے. یہ لے کے آ رہی ہیں اور لے کے آ رہی ہیں، کہیں کوئی کیمرہ لگا ہوا نہیں ہے. کبھی کہیں خود تو بیان کیا ہوتا کہ میں اتنی بار پہاڑ پہ گئی ہوں. یہ تاریخ خدیجہ طاہرہ کی زبان مقدس سے کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے پیغمبر کے سامنے اپنے احسانات کو صرف بیان کیا ہو. اس کو جتلانا تو اور بات ہے، صرف بیان کیا. یہ سارے احسان ہمیں روایتوں سے ملے ہیں، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، پیغمبر کبھی کبھی مہینوں بیٹھ جاتے تھے اعتکاف کے عنوان سے. اور روز جناب خدیجہ طاہرہ، خدا آپ کو نصیب کرے آپ جائیں مکۃ المکرمہ. قبلہ ایمانداری سے بتائیے، عجیب بات نہیں ہے؟ ذرا سا اگر یہاں باہر روڈ کا کام چل رہا ہے، آپ نے سوچا کہاں پارکنگ ملے گی، چھوڑو مجلس آن لائن سن لیتے. اور کبھی اگر ایسا ہوا آپ آئے اور لفٹ کام نہیں کر رہی، رش بہت لگا ہوا ہے، کون چڑھے گا اوپر، نیچے بیٹھ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم اور آپ کبھی کبھار آسانی تلاش کرتے ہیں. اسلام کے معاملے میں بھی خدیجہ طاہرہ اس پہاڑ پہ جاتی ہیں اس پر آج کے دور میں جانا جوان آدمی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. تو حج پر جائیں 40 دن کے لیے، وہ اگر 2 دفعہ بڑی بات ہے، 2 دفعہ چلے گئے آپ کہاں؟ غار حرا پر. جوان آدمی آج کے دور، حالانکہ آج رستہ پھر بھی مناسب ہو گیا. جب خدیجہ طاہرہ جاتی تھی، اب سمجھیں فاطمہ کی ماں خدا اس کو بنائے گا جس سے محمد سے اتنی محبت ہو کہ نہ اپنا خیال نہ پہاڑ کی سختی کا عنوان، بس چلے جا رہی ہیں عشق محمد کے سہارے سہارے. اللہ اکبر. باقی ساری ازواج مطہرات پر اہمیت اپنے مقام پر، ہمیں کسی مقام پر ایسا نہیں ملتا کہ کوئی پیغمبر کو کھانا پہنچانے کے لیے گھر سے ایسے گئی. اور آخری بات، جبرائیل امین سے اللہ کے رسول نے اس وقت پوچھا جبکہ آپ معراج کا سفر مکمل کر رہے تھے. جب معراج سے واپسی تھی آپ کی، تو واپسی میں اللہ کے رسول نے، اب یوں کہیے جیسے آپ ہم کسی کے ساتھ اگر ٹریول کریں تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے بڑی اچھی سروس آپ کو دی ہے، اس کو آپ ٹپ کہتے ہو، کچھ بخشش کر دی جائے. اللہ کے رسول نے پوچھا الک حاجۃ یا جبرائیل، کوئی آپ کی حاجت ہے تو بتائیے. آپ نے، اب میرے الفاظ ہیں، بڑی خدمت کی ہے، وہاں تک لے گئے، راستے بس ساتھ رہے، واپس ساتھ نہیں آئے، اب کوئی آپ کی حاجت بیان کریں. پیغمبر کی معراج کے موقع پر جبرائیل امین نے پیغمبر کو الوداع کہتے ہوئے جب آپ نے پوچھا کچھ مانگنا چاہتے ہو جبرائیل؟ کہاں میری حاجت ہے. کیا حاجت ہے؟
کیا خدیجہ کو میرا سلام کہہ دیں؟ اللہ تصور کیجئے، فرشتوں کا سردار ہے، سارے مسلمانوں کی زبان پر علیہ السلام ہے، وہ علیہ السلام ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ، پیغمبر کی حیات کے اعتبار سے، اور ساری زندگی محمد میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیغمبر نے حاجت پوچھی، اس سے کیا چاہیے؟ جو خدا کا امین ہو، جو پیغمبر تک پہنچانے کا ذمہ دار ہو، اسے کیا چاہیے؟ فرشتوں کا سردار ہے، اسے چاہیے خدیجہ طاہرہ کی خدمت میں سلام۔ اور آج کا عزادار کہتا ہے میرا کون سا کام نکلے گا، میں کون سی دعا پڑھوں خدیجہ طاہرہ کے لیے؟ ہم اور آپ شاید وسیلہ بنا رہے اپنے کام نکالنے کے لیے۔ سلام و جبرائیل پر، جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ میرا سلام خدیجہ تک پہنچا دیجئے، میرے سلام سے پہلے اللہ کا سلام پہنچا دیجئے۔ بس آج کی تک بات مکمل ہو گئی، باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ جبرائیل کا سلام، خدا کا سلام، مصطفیٰ کا سلام، تمام ائمہ طاہرین کا سلام، تمام پاکیزہ مومنین اور مومنات کا سلام خدیجہ طاہرہ کے نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ ماں ہو نہیں سکتی جس سے کوئی بیٹا سلام کرے، کوئی بیٹی سلام کرے اور ماں دعا نہ دے۔ اور میں قسم کھاتا ہوں ممبر کی عزت کی، وہ خدا نہیں ہو سکتا خدیجہ کی دعا قبول نہ کرے۔ اس نے سب کچھ خدا کے لیے قربان کیا ہے۔ خدیجہ اگر کسی کے حق میں دعا کریں گی تو خدا دعا قبول نہیں کرے گا۔ بس یہ سوچ کر آج بھی آپ آئے ہیں، اور یہ سوچ کر روز سلام کیجئے جہاں جہاں خدیجہ طاہرہ کا عنوان ہو، وہاں اپنے تمام تر احترام اور تسلیمات کو عرض کیجئے۔ درود بھی خدیجہ کے لیے اور سلام بھی خدیجہ کے لیے۔ لیکن عزادارو، اللہ کے رسول پورا سال غم مناتے ہیں، آپ تو ایک رات غم منانے کے لیے آئے ہو، ایک رات اور آ جاؤ گے۔ آج رخصت کی رات ہے، آج جدائی کی رات ہے۔ عزادارو، آج وہ رات ہے کہ جس کے بعد پیغمبر کے گھر میں سناٹا چھا جائے۔ آج وہ رات ہے جس کے بعد رسول خدا کو سنبھالنے والا دنیا میں نہ رہے گا۔ اب پتھر مارنے والے تو رہیں گے مگر کوئی زخموں پہ مرہم رکھنے والا نہ رہے گا، اور ایک کچرا ڈالنے والے تو رہیں گے لیکن کوئی رو کر سر کو دھونے والا نہ رہے گا۔ یا با غربت رونے والوں، یہ جدائی کی رات ہے۔ جناب خدیجہ طاہرہ نے وصیتیں بیان کی ہیں، اور کیا وصیتیں ہیں؟ جناب خدیجہ طاہرہ علیل رہنے لگی ہیں جب سے شیب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا۔ اتنی شدید کیفیت ہے کہ آپ بیمار رہنے لگے، اتنا شدید بیمار ہے کہ رخصت کا وقت قریب آیا، آپ نے رسول خدا کو بلایا۔ عزادارو، آپ کی مرضی ہے، جتنا چاہو گریہ کرنا، اللہ کے رسول خدیجہ طاہرہ کے پاس موجود ہیں۔ آپ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، میں نے جہاں تک روایات کو پڑھا مجھے کہیں نہیں ملا جہاں پہ خدیجہ طاہرہ نے پیغمبر کا نام لیا ہو، مجھے کہیں نہیں ملا۔ جب بھی بات کرتی تھی یا رسول اللہ، میں نے تو بہت تلاش کیا، مجھے یہاں تک بھی نہ ملا کہ آپ نے یہ فرمایا اے زہرا کے بابا۔ حالانکہ آج اگر توسل کریں تو رسول خدا کے لیے سب سے بلند نام ہے یا ابا الزہرا، جیسے امام زمان کے لیے ابن الزہرا۔ رونے والے تو آج تک توسل کر سکتے ہیں نا، یا ام الزہرا، اے زہرا کی ماں۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، اللہ کے رسول سے وصیت فرما رہی ہیں
پہلی وصیت فرماتے ہیں یا رسول اللہ انی قاصرۃ فی خدمتک، یا رسول اللہ میں نے آپ کی خدمت میں کوتاہی کر دی۔ جملے کا انتخاب دیکھیے، قاصرۃ فی خدمتک، یا رسول اللہ جو آپ کی خدمت تھی اس میں میری کوتاہی ہو گئی۔ اللہ کے رسول لا واللہ حاشا وکلا، ایسا نہیں ہوا خدیجہ، آپ نے بڑی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا سب کچھ میرے حوالے کر دیا، خیال رکھا، آپ نے بڑی خدمت کی۔ پیغمبر رو رہے ہیں، جناب خدیجہ طاہرہ اس کے بعد بھی نہیں کہتی ہیں اچھا اگر آپ نے کہہ دیا تو بس میں قبول کر لیا، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کا سر جھکا ہوا اسے ایسی حالت میں جیسے کوئی کنیز مالک کے سامنے، ایسی حالت میں نہیں جیسے کوئی بیوی شوہر کے سامنے، سر جھکائے ہوئے روئے چلی جاتی ہیں، پھر فرماتی ہیں یا رسول اللہ، رونے والا دوسری وصیت ایسی ہے، ایسی وصیت ہے، ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اشارہ کیا فاطمہ زہرا کی طرف، انہا یتیمتون غریبتون من بعدی یا رسول اللہ، اے رسول اللہ یہ فاطمہ یتیم ہو جائے گی، میرے بعد غریب ہو جائے گی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھیے گا۔ رونے والوں بس ایک جملہ اور سن لیجئے، پھر فرماتی یا رسول اللہ ایسا نہ ہو کہ قریش کی عورتیں حسد کے مارے میری بیٹی پہ ظلم کریں۔ عجیب جملہ، فرماتی یا رسول اللہ ایسا نہ ہو کہ قریش کی کوئی عورت آ کے میری بیٹی کے منہ پہ تماچا مار دے۔ رونے والوں نگاہ خدیجہ وا محمدہ والیہ اجرکم علی الزہراء، رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آخری جملہ ایسا نہ ہو یا رسول اللہ کوئی عورت قریش کی عورتوں میں سے، اللہ اکبر، خدیجہ طاہرہ آپ کو تصور نہیں ہوگا کہ کوئی مرد بھی ایسا کرے گا۔ رونے والوں خدیجہ طاہرہ مکے میں رہتی ہے، کافروں کے بیچ میں رہی، لیکن یہ تصور نہ تھا کہ کوئی مرد آپ کی بیٹی کو مارے گا۔ آئے سیدہ، اتنا فرمایا، آخری وصیت، رونے والوں آخری وصیت، ابھی پرسا اور ماتم کرو گے، ابھی آپ کے لیے خدا موقع عطا کر رہا ہے کہ مکے نہ جا سکے، جنت المولا نہ پہنچ سکے تو کم از کم فرش عزا پر ارے کوئی توسل کا عنوان تو بنے گا۔ ارے ہائے، یہ سوچ کر ماتم کرنا کہ فاطمہ زہرا کی ماں، آخری وصیت کا جملہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ ایک وصیت اور ہے، میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتی، مجھے آپ سے شرم آتی ہے، میں اپنی بیٹی سے کہہ دوں گی، وہ آپ کو بیان کر دیں گی۔ رسول خدا ایک لحظہ تامل کیے بغیر اٹھ کے باہر نکل گئے۔ آپ نے فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ سے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے قریب آؤ، اے میری نور نظر میرے قریب